پی ٹی آئی کے دور میں آرمی چیف اور وزیر خزانہ امداد مانگنے کے لیے ابو ظہبی گئے۔ سلطان نے بات سن کر نہایت پتے کی بات کی۔ ان کا کہنا تھا، ایک وقت تھا جب آپ کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا اور ہمارا نیچے، ہم امداد کے لیے آپ کے پاس آتے تھے۔ آج ہمارا ہاتھ اوپر ہے اور آپ کا نیچے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے ہم اوپر یا نیچے والا ہاتھ بننے کے بجائے ایک دوسرے سے برابری سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ آپ کسی ملک سے امداد نہ لیں، آپ ملکوں سے بزنس کریں، آپ اس طریقے سے ہی امیر ہوں گے۔ پاکستانی وفد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیے۔ دوسری مثال سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز کی ہے۔ یہ بادشاہ بننے سے پہلے 48 سال ریاض کے گورنر رہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے سفیر ایڈمرل شاہد کریم اللہ صدر کا پیغام لے کر ان کے پاس گئے۔ شاہ سلمان نے پاکستانی سفیر سے کہا، ہم پاکستان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں یہ جذبہ صرف ہم تک ہے، ہمارے بچے پریکٹیکل ہیں، ہمارے بعد یہ آپ کا خیال نہیں رکھیں گے، چنانچہ آپ کے لیے بہتر ہے آپ ہماری زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ سفیر نے یہ پیغام منوئن سائفر بنا کر ایوان صدر بھجوا دیا۔ تیسری مثال چین کی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ 2021 میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے بیجنگ گئے۔ صدر شی نے انہیں صرف 2 مشورے دیے، آپ ایک ہی بار یہ فیصلہ کر لیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ یاد رکھیں ترقی اور لڑائی میں ترقی پہلے نمبر پر آتی ہے اور لڑائی دوسرے پر۔ آپ لوگ ترقی پر کمپرومائز نہ کریں، بھارت سے لڑیں لیکن پہلے ترقی کریں۔ انہوں نے چین کی مثال دی، ہمارے بھارت کے ساتھ 70 سال سے تنازعات چل رہے ہیں، ہماری تازہ ترین جھڑپ بھی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود بھارت کے ساتھ ہمارا تجارتی حجم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم لڑائی کے بعد بھارت سے زیادہ تجارت کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ان تمام مشوروں کو سائیڈ پر رکھیں اور دلی میں 9 اور 10 ستمبر کے G20 سربراہی اجلاس پر فوکس کریں۔ بھارت نہ صرف دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو چکا ہے، بلکہ یہ آج بڑی معیشتوں کی میزبانی بھی کر رہا ہے۔ دوسری حقیقت، G20 میں انڈونیشیا، جنوبی کوریا، میکسیکو، جنوبی افریقہ اور ترکی بھی شامل ہیں، اور یہ 5 ملک ہمارے سامنے اس ریس میں شامل ہوئے۔ آپ ترکی کو 2000 میں دیکھیں اور اس کے بعد اسے 2010 اور 2023 میں دیکھیں۔ ترکی نے کساد بازاری اور ریسیشن کے باوجود ٹھیک ٹھاک ترقی کی۔ جنوبی کوریا نے 1960 کی دہائی میں پاکستان سے 5 سالہ معاشی منصوبہ مستعار لیا تھا اور اپنے 300 سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے پاس بھجوائے تھے تاکہ یہ ڈاکٹر صاحب سے نوبیل پرائز جیتنے کا طریقہ سیکھ سکیں۔ انڈونیشیا ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ اسلامی ملکوں میں سب سے پہلے دہشت گردی اس ملک میں شروع ہوئی تھی۔ 12 اکتوبر 2002 کو دہشت گرد اسلامی جماعت نے بالی میں 204 لوگ قتل کر دیے تھے، جس کے بعد انڈونیشیا کی سیاحتی انڈسٹری تباہ ہو گئی۔ لیکن صرف 20 سال بعد 2022 میں انڈونیشیا نے G20 کی میزبانی کی۔ ایک وقت تھا انڈونیشیا کے سیاستدانوں، فوجی سربراہوں اور ارب پتی بزنس مینوں کے بچے تعلیم کے لیے پاکستان آتے تھے، لیکن آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں؟ میکسیکو بھی چند برس پہلے تک لاطینی امریکہ کا غریب ملک ہوتا تھا۔ اس کا مافیا آج بھی پوری دنیا میں بدنام ہے، لیکن یہ بھی اب G20 میں شامل ہے۔ اور جنوبی افریقہ 1994 میں آزاد ہوا اور اس سے پہلے وہاں خوفناک نسلی فسادات ہوئے، لاکھوں لوگوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی رہیں۔ آج بھی اس ملک میں گوروں اور کالوں کے درمیان اختلافات ہیں، لیکن یہ بھی آج G20 میں شامل ہے۔ بھارت نے ان کے علاوہ بنگلہ دیش، مصر، نائجیریا، متحدہ عرب امارات، عمان، سنگاپور، نیدرلینڈز، اسپین اور موریشس کو بھی بطور مہمان دعوت دی۔ یہ تمام ملک کبھی پاکستان کے دوست ہوتے تھے۔ بنگلہ دیش نہ صرف پاکستان کا حصہ تھا بلکہ پاکستان کی بنیاد ہی بنگالیوں نے رکھی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی تھی اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان بنگالی لیڈر A.K. فضل الحق نے پیش کی تھی۔ ہم نے 1971 میں بنگالیوں کو نالائق، پسماندہ اور گندا قرار دے کر الگ کر دیا، لیکن آج بنگلہ دیش معاشی لحاظ سے پاکستان سے آگے ہے اور یہ G20 ملکوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہے۔ ہم نے بھٹو دور میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں مصر، اردن اور شام کی مدد کی تھی۔ نائجیریا جیسے درجن بھر افریقی ملک پاکستان سے ٹیکنالوجی سیکھا کرتے تھے۔ نائجیریا کے فوجی افسر پاکستانی اکیڈمیوں میں تربیت حاصل کرتے تھے۔ متحدہ عرب امارات نے سٹارٹ ہی پاکستان سے لیا تھا۔ ایمریٹس ایئر لائن کا مخفف آج بھی EK ہے اور ایمریٹس سے لیا گیا ہے اور K کراچی سے۔ دنیا کی یہ بڑی ایئر لائن کراچی سے سٹارٹ ہوئی تھی اور ہم نے اسے جہاز بھی دیا تھا اور عملہ بھی۔ UAE کے تمام صحرا پاکستانی ہنرمندوں نے آباد کیے، لیکن آج یہ کہاں ہے اور ہم کہاں؟ عمان ہمارا دوست تھا، آج بھی عمان میں 2.5 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں۔ سلطان قابوس پاکستان آتے تھے تو انہیں کراچی کا ڈیپٹی کمشنر ریسیو کرتا تھا اور ان کی صدر سے ملاقات کے لیے سفیر کو ٹھیک ٹھاک پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ سنگاپور نے بھی پاکستان سے ترقی کا سفر شروع کیا تھا۔ سنگاپور ایئر لائن ہو یا پھر سنگاپور پورٹ، یہ پاکستانیوں نے بنائی اور ایک وقت تھا
जब ली कुआन यू ने पाकिस्तान के सबसे ज्यादा दौरे किए और ये पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों और मशहूर लोगों को जानते थे। नेदरलैंड्स ने 1960 की दहाई में पाकिस्तान को टेलीविजन सेट बेचे थे। फिलिप्स नेदरलैंड्स का ब्रांड है। पाकिस्तान ने फिलिप्स को मुल्क में काम करने की इजाजत दी और नेदरलैंड ने इसे उस वक्त की सबसे बड़ी डील करार दिया था। स्पेन यूरोप का वाहिद मुल्क था जो हर किस्म के पाकिस्तानी को इमिग्रेशन भी दे देता था और काम की इजाजत भी। आज भी स्पेन में लाखों पाकिस्तानी हैं। मुनस इलाही भी इनमें शामिल हैं और पीछे रह गया मॉरिशस, तो हमने आज तक इसे दोस्ती के काबिल ही नहीं समझा। लेकिन ये तमाम मुल्क इस वक्त G20 के सरबराहों के साथ बैठे हैं और हम दूर बैठकर इन्हें हैरत से देख रहे हैं। हम अब सऊदी अरब की तरफ आते हैं। दुनिया ने हमेशा इन दोनों मुल्कों को इकट्ठा देखा। 1979 में खाना काबा पर हमला हुआ तो पाकिस्तानी फौज को तलब किया गया। यमन में हूसी बागियों के इशू पर भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद की। एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान पर इक्तिसादी पाबंदियां लगी।